اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ عزیزان محترم، آج میں آپ لوگوں کو تصور شیخ کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا کہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے اور یہ کس قدر ضروری ہے۔ ہم اس سبق کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ کہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ یہ کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ کثافت قلبی کے تین اسباب ہیں، ایک حدیث نفسی، ایک نظر بر اشیاء اور خطرات۔ سب سے پہلے حدیث نفسی اور نظر بر اشیاء، یہ دونوں تو اختیاری ہیں اور قصد کرنے سے آتی ہے، جب ارادہ کرتے ہیں تو آتی ہے، اور خطرات جو ہوتے ہیں بلا قصد یعنی بلا ارادہ اور بے اختیار آتے ہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ دل کسے کہتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا ان خطرات کا محل کیا ہے۔ دل جسے کہتے ہیں اصطلاح تصوف میں وہ عالم خیال یا عالم مثال ہے۔ عالم خیال کی دو قسمیں ہیں، خیال مطلق اور خیال مقید، خیال متصل اور خیال منفصل۔ خیال مطلق اتنا بڑا عالم ہے جس کی وسعت کے سامنے یہ عالم اجسام جو ہمارے جسم ہیں ایسے ہیں جیسے سورج کے سامنے ذرہ یا سمندر کے سامنے قطرہ، یا ایک بڑے دائرے کے سامنے چھوٹا دائرہ، یا ایک وسیع میدان میں سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی۔ اس عالم اجسام میں جو کچھ موجود ہے عالم خیال مطلق میں موجود ہے۔ تو اب یہ کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خیال مطلق میں موجود ہے اس کا تمام تر اس عالم میں موجود ہونا محال ہے، کیونکہ عالم اجسام میں اس کی گنجائش نہیں۔ خیال مطلق اشکال لطیفہ ہونے کے اعتبار سے اس عالم اجسام سے متشابہ ہے، گویا وہ عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان برزخ ہے۔ اور خیال مقید وہ جسے ہم اپنا خیال کہتے ہیں، وہ ہماری قوت متخیلہ جو ہمارے بالکل متصل ہے، ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان خطرات کا محل۔ سب سے پہلے اس کا تزکیہ نہایت ضروری ہے۔ اس کا تزکیہ جب تک اس کی طبیعت معلوم نہ کر لی جائے محال اور مشکل ہے۔ جب آپ کوئی چیز سوچتے ہیں، جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو مولا تعالیٰ نے اس تصویر بنانے والا جو ہمیشہ ہر کام میں مصروف رہتا ہے باری تعالیٰ اور ہر وقت ایک ہی نقش کو محفوظ رکھنے والا فطرتاً پیدا فرمایا ہے۔ جب کسی شے کا ذکر آتا ہے جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے تو یہ فوراً اس کی ایک تصویر بنا دیتا ہے۔ اس کا صحیح یا غلط ہونا ایک الگ چیز ہے، مگر یہ تصویر ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ کسی باغ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سامنے آپ کے باغ آ جاتا ہے کہ باغ کیسا ہوتا ہے۔ کسی پہاڑ کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہاڑ سامنے آ جاتا ہے۔ سمندر کے بارے میں سوچتے ہیں سمندر سامنے آ جاتا ہے۔ گویا کہ میرا پروردگار عالم جو ہر وقت فعل میں مصروف ہے، کل من علیہا فان، ٹھیک ہے، کسی وقت اسے تعطل نہیں تو کسی وقت رکتا نہیں ہے، اور عنقریب وہ سارے کام نمٹائے گا اور روز قیامت قائم فرمائے گا۔ تو بیداری کے وقت تمام قوتیں ہماری جسم کی جو حصے ہیں وہ کام کرتی ہے اور خیال سے اپنی منشا کے مطابق کام بھی لیتی ہے، اور جب قوائے معطل ہو جاتے ہیں یعنی انسان سو جاتا ہے تو یہ حسب ضرورت، جب ضرورت پڑتی ہے بندہ سو جاتا ہے، اور جب سونے کے بعد اس کے معاملات بالکل رک جاتے ہیں، یہ تمام قوتیں رک جاتی ہیں، تو وہ ایک اپنے اندر یعنی جب سوتا ہے تو اپنی عادت جاری رکھتی ہے، جیسے خواب ہم کہتے ہیں، اور تصویریں بنا بنا کر حص مشتری کے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم اسے خواب کا نام دیتے ہیں۔ یعنی بندہ سو جاتا ہے تو خواب یقیناً دیکھتا ہے، جو نہیں دیکھتا اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں، اس سے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان سارا دن سوچتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے۔ اگر اس کا تزکیہ ہو چکا ہے یعنی اس دل ہے یا نفس ہے صاف ہو چکا ہے تو وہ جو بھی تصویر لاتا ہے صحیح اور درست ہوتی ہے، اور اس کو اچھے اور سچے خواب نظر آتے ہیں۔ اگر سچے خواب نظر نہیں بھی آتے تو ایسے خواب نظر آتے ہیں جس کی تعبیر کی جا سکتی ہے، اور جس کی تعبیر، اور اگر کثیف، اگر اس کے دل میں میل ہے، اس کے جسم صاف نہیں ہے، جسم صاف سے مراد نفس صاف نہیں ہے، اور اس کا تزکیہ نہیں ہوا، یا یہ سمجھ لیجیے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے باعث وہ اس قدر گناہوں کے اندر، برائیوں کے اندر جا چکا ہے یا گر چکا ہے یا گھیرا جا چکا ہے، تو وہ کثافت جو ہوتی ہے وہ اس کو اچھے خواب نہیں دکھاتی، منتشر خواب دیکھتا ہے، کبھی کیا دیکھتا ہے کبھی کیا دیکھتا ہے، عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں۔ جب ہم نے معلوم کر لیا کہ خیال کی عادت تصویر بنانا، فعل میں مصروف رہنا اور ایک وقت میں ایک ہی نقش کا محفوظ رکھنا، یعنی ہم جب سوچتے ہیں کسی چیز کے متعلق تو کئی دیر تک، کئی منٹوں تک، کئی گھنٹوں تک، یا یوں سمجھ لیجیے کہ کئی دنوں تک ایک نقش ہمارے ذہن میں موجود رہتا ہے، اس میں دوسرا نقش آ ہی نہیں
سکتا جب تک پہلا نقش ختم نہیں ہو جاتا، اور جب نقش بنانا خیال کی فطرت میں شامل ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے روکا نہیں جا سکتا، اور اسے چھوڑ کر جو کہ متصل ہے، جو ہمارے جسم سے ملا ہوا ہے، یا خیال منفصل تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور کوئی بھی راستہ اس راستے کے سوا نہیں، کیونکہ بے رنگی اور بے تصورتی خیال، اس کا تصور ہم ذہن میں نہیں لا سکتے۔ جب خیال اور تصور میں آہنگی نہیں ہوگی، رنگ و صورت میں وہ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب انسان سوچتا ہے اور تصور بھی لاتا ہے تو خود بخود اس کے اندر ایک عجیب سی کشش پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب سا نور پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ چیز سامنے آ جائے، یہ بہت ہی زیادہ محنت طلب کام ہے۔ بہرحال یہ ضروری قرار پایا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کو ایک نقش بنانے کے لیے دیا جائے، تاکہ یہ حسب عادت نقش بناتا رہے، یعنی ہمارے ذہن کو فعل میں مصروف رہے، ایک ہی نقش کے بنانے میں کے فعل میں ہم مصروف رہے، اور اسی ایک نقش کو محفوظ رکھے تاکہ کوئی دوسرا نقش خیالی اس خیال میں نہ سمائے۔ یوں تو کسی نقش کو بھی تصور کر لیا جائے، اس کا انتشار رک سکتا ہے، اور ایک نقطہ نگاہ پر جمع ہو کر قوت خیالیہ، سوچنے سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کو مسمرزم والوں نے شعبدے بازی کا نام دیا ہے۔ اور مسمرزم والے جو ہوتے ہیں لوگوں کو سلاتے ہیں، یا آپ یہ لیجیے ہپناٹائزم، ٹیلی پیتھی، مسمرزم والوں نے اس کو لے کر شعبدے بازی کا کام لیا، اور اہل اللہ نے نفس کے خلاف قوت خیالیہ سے جہاد کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی اور حکمت ہے، سب الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن سب کا کام جو ہے وہ شفا دینا ہے۔ اسی طریقے سے مسمرزم ہو گیا، ہپناٹائزم ہو گیا، ٹیلی پیتھی ہو گیا، یہ غلط کاموں میں بھی یوز کی جا سکتی ہے اور اچھے کاموں میں بھی یوز کی جاتی ہے، جبکہ شعبدے بازی یا نظر بندی ایک الگ کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے کام کیا اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں نے اس نفس کو قوت خیالیہ سے جہاد کیا۔ اگر وہ ہمت ہے، اگر پیدا ہو جائے کہ اس میں ہمت سے نفس کو برائیوں سے ہم روک سکتے ہیں، اسی ہمت سے نفس کی اصلاح اور قلوب کا تزکیہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بے رنگ و بے صورت کا تو تصور ہی محال ہے، اور خیال کی عادت جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ تصویر بنانا ہے، تو جب تک اس نقش بنانے کے لیے نہ دیا جائے گا اس کا انتشار رک نہیں سکتا اور تزکیہ ہو نہیں سکتا۔ مختلف نقوش جو اس کے خیال میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں، اس کا دور کرنا، اس کا دفیہ نہیں ہو سکتا۔ جو مختلف نقوش متہم اور ہر وقت محل بنا رہتا ہے، جب وہ کسی ایک نفس قدسی کے نقش کا محل بن جائے گا تو ہر وقت اسی نقش کے بنانے میں مصروف رہے گا، اور اسی ایک نقش قدسی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاک نقش جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، نقش قدسی میں جس کو ہم تصور شیخ کے یعنی پاک نقش، پاک شکل، پاک صورت ہے، تو وہ تصور شیخ میں ایسا فنا ہوگا کہ کسی اور نقش کی گنجائش ہی نہیں رہے گی، اور نہ کوئی اور نقش میں سما سکے گا۔ اسی کام میں شب و روز گل رہے گا اور اس کی تمام کثافتیں دور ہو جائیں گی۔ یعنی اگر آپ اپنے پیر و مرشد کے تصور میں ہر وقت مستغرق رہتے ہیں، تصور سے مراد کہ پیر کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، رہتے کیسے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے ہیں، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، یہ تمام چیزیں اپنے اندر سمو لینا۔ جو بندہ سمو لیتا ہے تو وہ تصور شیخ میں فنا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کے ذہن میں تصور شیخ آ جاتا ہے تو اس کو کسی اور نقش کی ضرورت نہیں رہتی، اور دوسرا نقش اس کی جگہ لے بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی کام میں شب و روز مشغول رہے گا تو اس کی تمام کثافتیں، دل کا میل دور ہو جائے گا، اور تمام اسباب جن سے کثافت قلبی پیدا ہوتی ہے، جس کا ذکر کیا گیا، حدیث نفسی، نظر بر اشیاء اور خطرات، خیال کو مقدر اور کثیف کرتے ہیں، یعنی کو طویل کرتے ہیں، اور اس کو بعض اوقات بالکل ڈھال لیتے ہیں، بالکل سمیٹ لیتے ہیں، جبکہ وہ حسب عادت تصور شیخ میں مستغرق اور منہمک رہے گا تو کوئی سبب، خواہ حدیث نفس اور نظر بر اشیاء، یعنی حدیث نفس کیا کہ نفس کی گنجائش، نفس ہمارے اندر کافی ہے، ٹھیک ہے نا، 5 قسم کے نفس ہیں، ابھی نفس پہ گفتگو نہیں ہو رہی، یعنی نفس کی خلاف جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نظر بر اشیاء یعنی چیزوں پر نظر رکھنا، اور جو قصد سے آتے ہیں، جو ہم ارادہ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں، یا خطرات جو بلا قصد آتے ہیں، اس کو مقدر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ خیال حسب عادت ایک نقش بنانے میں جسے تصور شیخ کہتے ہیں محو رہے گا، خیال میں مزید کسی نقش کی گنجائش نہیں رہے گی، اسی لیے خود بخود یہ تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ جب وہ پیر و مرشد کے تصور میں مستغرق رہے گا تو جو خطرات ہوں گے وہ بھی دفع ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اور جو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، چاہے کسی کے بھی خلاف ہو، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو، چاہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
کے بارے میں کسی قسم کی وسوسے آتے ہیں وہ تمام وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، چاہے دنیاوی معاملات میں ہی وہ کیوں نہ ہو۔ اسی لیے خود بخود یہ تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے اور یہ خیال مطلق کا آئینہ بن جائے گا۔ وہ اشکال جو ابھی تک خیال مطلق میں موجود ہیں اور ابھی تک ظہور بھی نہیں آئے، یعنی جو معاملات ایسے ہیں یا جو باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی، ٹھیک ہے، ان سے وہ مطلع ہو جائے، یعنی اس کو بہت ساری ایسی خبریں پتہ چلیں گی، ایسی باتوں کا علم ہوگا جو ہونے والی ہیں، جو ہو چکی ہیں وہ نہیں، جو ہونے والی ہیں وہ تمام باتیں اس کو پتہ چلے گی۔ کیوں کہ اس کا ذہن اس قدر وسیع ہو جاتا ہے تصور شیخ میں کہ اس کو خود بخود آنے والے واقعات، آنے والے حادثات، آنے والے معاملات کی آگاہی عطا ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ فلاں کام ہو جائے گا، فلاں صورت ظہور میں آ جائے گی، اس پر تمام آئندہ والے حالات منکشف ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی فلاں بچہ غائب ہو گیا ہے اور بچہ نہیں مل رہا، تو آپ کے منہ سے خود بخود ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ وہ بچہ اس وقت وہاں موجود ہوتا ہے جو آپ کے منہ سے جو جگہ کا نام نکلا۔ کیوں؟ لوہے محفوظ است پیش اولیاء، اس سے محفوظ اس خطا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوبین جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں، وہ لوہے محفوظ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے ولی جن کا آپ تصور کر رہے ہیں، جن کو آپ نے تصور شیخ کے اندر ڈھالا ہوا ہے، وہ تمام باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے صرف یہی ہمت نہیں پیدا ہوتی بلکہ عالم خیال مطلق سیر کرے، جس سے عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، بلکہ اس ہمت سے پرواز کر کے عالم جبروت، عالم لاہوت بھی کہتے ہیں جسے، بلکہ اس ہمت سے پرواز کر کے عالم جبروت اور عالم لاہوت کی بھی سیر کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تصور شیخ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بے شمار۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تصور شیخ کریں تو تصور شیخ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں آوازوں سے دور جانب مسکن، یعنی شیخ جہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر شیخ کا وصال ہو گیا ہے تو ان کی مزار کی جانب، ٹھیک ہے، انتہائی عاجزی، یکسوئی، باادب، با کمال خشوع و صورت شیخ کا تصور کرے اور اپنے آپ کو ان کے حضور جانے، یعنی اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں ان کے سامنے موجود ہوں، اور یہ خیال کرے کہ سرور کائنات کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انوار و تجلیات اور فیوض شیخ کے قلب مبارک، یعنی شیخ کے دل پر فائز ہو رہے ہیں، اور میرا جو دل ہے وہ میرے شیخ کے دل کے نیچے انتہائی عاجزی بصورت گدائی لگا ہوا ہے۔ شیخ کے قلب مبارک سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے جو میرے دل میں برس رہی ہے۔ اس تصور کو دن بدن بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ یہ تصور جم جائے اور تکلف کی کوئی حاجت نہ رہے۔ اس انتہا پر جب اس کی انتہا ہو جائے گی تو صورت شیخ یعنی پیر و مرشد جو چہرہ ہوگا وہ خود متمثل ہو کر مرید کے ساتھ، یعنی آپ کو سائے کی طرح آپ کے وہ ساتھ رہیں گے، اور ہر کام میں مدد دے گی وہ روح، اور راہ میں جو مشکل پیش آئے گی اس کا حل بتائے گی۔ ہر کام میں مرشد کی رضا کا خاص خیال رکھا جائے، اور اس کام میں مرشد کی رضا کیا ہونی چاہیے، یہی تصور شیخ کا اصل مطلب ہے۔ یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، اس کے اندر میرے شیخ کی کیا رضا ہے، یعنی میرا شیخ اس کام کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو خود بخود آپ اگر اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ احسن طریقے سے کریں گے، اور اگر آپ غلط کام کرنے جا رہے ہیں تو خود بخود اس چیز سے بچ جائیں گے۔ یہی ہے اصل تصور شیخ کا مطلب۔ جب کوئی مرید اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اپنی پسند کا بندہ بنا لیتا ہے، تو اس کے اندر ایسی صفات پیدا ہوتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا سننا اللہ کا سننا، ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، ان کا بولنا اللہ کا بولنا وغیرہ۔ ان تمام اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہوتی ہیں، تمام صفات میں فنا ہو جاتا ہے۔ صفات خداوندی صفات بشری میں راغزی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اس بندے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اس طریقے سے عطا فرماتا ہے، جس طریقے سے آصف زدہ کی قوت ہوتی ہے کہ بالکل سوکھی ساکھی بچی ہوتی ہے، بالکل کمزور سی ہوتی ہے، لیکن جب اس پر جنات کا اثر ہوتا ہے تو وہ ایک ہی جست میں، ایک ہی لات میں اپنے کو پکڑنے والے یا اپنے کو سنبھالنے والے بندے کو بہت دور پھینک دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اس وقت جن کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ جب ایک جن جو شیاطین میں سے ہے، اب اس کے اندر جب یہ طاقت ہے کہ ایک انسان کے اندر داخل ہو کر اپنے ایسے کمالات دکھا دیتا ہے، تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہوگا، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات موجود ہوگی، وہ کیوں نہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندہ بن کر لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ ہر مرید کی ابتدائی و انتہائی منازل شیخ ہی کے
رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ اگر جتنا تصور مرید کا قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، مرید ہر اعتبار سے اپنے شیخ کا نمونہ بن جائے گا، یعنی شیخ کی صورت میں ڈھل جائے گا اور سر تاپا وہ پیر کی طرح ہو جائے گا، بلکہ پیر کی طرح لگے گا۔ اسی طرح مرید اپنے شیخ، اس کا شیخ، اپنے شیخ اور پھر اس کا شیخ اپنے شیخ کے تصور میں مستغرق رہتا ہے۔ ذرا آپ سوچئے یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب یہ تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے۔ صورت شیخ کامل با اعتبار کمال اور کمال پائے اسما کا مظہر ہے۔ جو تصور شیخ کرتا ہے وہ تمام اسما کی تاثیروں کو جان لیتا ہے۔ جو اپنے شیخ کے تصور میں مستغرق رہتا ہے دن رات، ان کے اوپر ایسے ایسے راز کھلتے ہیں، ایسے ایسے راز کھلتے ہیں جو جب وہ سوچتا ہے اس راز کے متعلق تو واقعی وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ تمام اسما کی تاثیروں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے تو صورت شیخ میں فنا ہو کر فنا فی الاسماء ہو جاتا ہے، فنا فی الصفات ہو جاتا ہے، فنا فی الرسول ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ فنا فی الذات ہو جاتا ہے۔ جب تصور شیخ ضروری ہے تو صورت شیخ کا تصور جو سلسلہ وار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسن نمونہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک واحد ذریعہ ہے سالک فنا فی اللہ اور باقی باللہ کی منزل پا سکتا ہے۔ جب اس سلسلہ قریب سے قریب نسبتوں سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک جا پہنچتا ہے تو جو بھی فنا فی شیخ ہو، فنا فی رسول ہو، فنا فی اللہ ہو کی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ جو صوفی ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، وہ خدا پرست ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ یا اللہ کے محبوبین کے علاوہ کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتے، وہ عشق مولا میں محو مستغرق ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مراقبے کے وقت ذکر کے ساتھ فکر کو ایک لازمی اور ضروری شرط قرار دیتے ہیں کہ تعظیمی محبت کا خیال باعث صحبت دوامی کے ہمیشہ دل میں جمائے رکھتے ہیں، یعنی اپنے مرشد کی صورت کا خیال اپنے دل میں رکھتے ہیں تاکہ برے خیالوں اور برے افعال سے بچ جائیں۔ جب تک نیک خیال کسی کے دل میں جمع رہتا ہے تب تک اس کے دل میں کوئی خیال فاسد دخل نہیں ہو پاتا۔ جو طالب مولا بوقت ذکر و فکر رکھتے ہیں، یعنی اپنے مرشد کی صورت کا خیال دل میں جمائے رکھتے ہیں، اسی تصور کی برکت سے ظاہر و باطن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے یہ ظاہر اور اہل ظواہر جو علماء ہیں وہ اس سے بے خبر ہیں۔ وہ ملا جو ہے، جو عالم تو آپ کو کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن علماء سو میں شامل ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن محبوب خدا کی تمام فیض و برکات سے وہ بالکل 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 دور ہیں۔ جو گستاخی کرتے ہیں اولیاء کرام کی، انبیاء کی، صحابہ کی، وہ ان تمام چیزوں سے دور ہیں۔ وہ ظاہر بھی ہیں، وہ صرف ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں۔ تصور کی تعریف جہاں تک کی جائے بہت کم ہے، تصور کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن ایک آئینہ ہے خدا کا۔ ہر انسان کو واجب ہے بلکہ فرض ہے کہ بندگان خدا کی محبت اور ادب کا بیج اپنے دل میں بوئے، ان کی صحبت اختیار کرے۔ بندگان خدا کی محبت عین خدا کی محبت ہے اور ان کی صحبت عین خدا کی صحبت ہے۔ عزیز محترم، ہر انسان کو چاہیے، ہر انسان پر یہ لازم ہے، خاص طور پر وہ انسان جو کسی شیخ کا مرید ہو، شیخ کا چاہنے والا ہو، شیخ کا عقیدت مند ہو، شیخ سے محبت کرنے والا ہو، اس کے لیے فرض ہے کہ ہر وقت اپنے مرشد کی صورت اور محبت کو دل میں جمائے رکھے، کیونکہ آج تک جتنی بھی کتب تصوف شائع ہوئی ہیں، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، یا جتنے بھی ہمارے اولیاء عظام، صوفیاء کرام یا درویش یا فقیر جو بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کے نزدیک شیخ کے تصور کو رکن اعظم لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ کا تصور ہے وہ رکن اعظم ہے۔ جتنی بھی کتابیں آج تک چھپی ہیں سب لوگ یہی کہتے ہیں، جتنے بھی آج تک اس دنیا میں اولیاء کرام تشریف لائے ہیں، ہر ایک نے یہ فرمایا ہے کہ شیخ کا تصور جو ہے وہ لازم ہے، شیخ کا تصور ہے وہ فرض ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ شیخ کا تصور کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کثافت اور ذہن کی کثافت، عقل و شعور کی کثافت دور ہوتی ہے، اور آپ کی جو بیداری ہے وہ بیداری کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی انوار و تجلیات کی بارش فرماتا ہے، اور اگر آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جو عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ملکوت سے بھی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر مرید اپنے تقویٰ میں، اپنی طہارت میں، اپنی عقیدت میں کامل ہو اور اس کا پیر بھی اگر کامل ہو تو مراقبے یعنی تصور شیخ میں نہ صرف پیر کا دیدار کر سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ طفیل ہمیں صحیح معنوں میں تصور شیخ کرنے اور تصور شیخ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
ارحم الراحمین.